بیک ناظرین. ڈاکٹر شفیل جلندری صاحب اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے میرٹ کے حوالے سے, منتخب نمائندگی کے حوالے سے اور عوام کے ووٹ کے حوالے سے. ڈاکٹر صاحب ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ یہ منتخب نمائندے اپنی جگہ, لیکن جو موجودہ حکومت آتی ہے اور اس میں جو نمائندگی عوام کی ہے وہ بجائے عوام کے مسائل کے تدارک کے بجائے اگر انتقامی سیاست کرنا شروع کر دیں اور عوام میں سے جو اظہار رائے کرتے ہیں, آزادانہ اظہار کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ان پر تنقید کرتے ہیں یا ان کو صحیح سمت یا راہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں, ان کا گلا گھونٹنے کی یا انہیں دبانے کی جو کوشش کی جاتی ہے, اس سے کیا آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ ملک میں انتشار بڑھے گا کم ہونے کی بجائے, اور یہ ملکی مفاد میں نہیں ہے؟ دیکھیں جی, پوری دنیا اور مہذب دنیا کے علاوہ دوسرے سارے ممالک UN کے جو ممبر ہیں ممالک, انہوں نے یہ اپنے اپنے آئین میں یہ آزادی صحافت کا اصول پہلے نمبر پہ تسلیم کیا ہے کہ لوگوں کو اظہار خیال کا اور صحافت کو آزادی ہوگی, خبریں اور خیالات کے اظہار کی اور خبریں حقائق جو ہیں لوگوں تک پہنچانے کی, اور اس پہ کوئی پابندی عائد نہیں کی جائے گی. ہاں البتہ ملک میں جن معاملات سے انتشار پھیلے یا کوئی جذبات کو, مذہبی جذبات کو برانگیخت کیا جائے, یا جیسے ہمارے ہاں توہین رسالت اور اس طرح کی غیر مہذب جو باتیں کہنے یا لکھنے پہ پابندی ہے. اس کے علاوہ باقی سارا کچھ جو ہے, خاص کر حکومت جو ہے کسی کے والد کی دین نہیں ہے, کوئی بادشاہ نہیں ہے. یہاں لوگوں کے خدمت کرنے والے لوگوں کے نمائندے جو اپنے آپ کو خادم کہتے ہیں لوگوں کے, اور ان سے یہی وعدے کرتے ہیں آپ کے جذبات اور احساسات کی ہم نمائندگی کریں گے, آپ کے مسائل کا حل کریں گے, ملک کو آگے لے جائیں گے. ہمارے پاس ماہرین کی ایک پوری ٹیم ہے, ہم بہت ایکسپرٹ ہیں, بڑے خادم خدمت کے جذبے سے مرے جاتے ہیں. اس طرح کے احساسات اور جذبات اور وعدوں کے ساتھ جو لوگ آتے ہیں, پھر ان کے اوپر, اور وہ جب یہ تسلیم کیا جاتا ہے کہ وہ عوام کی نمائندگی کرتے ہیں, اور جو عوام کی پھر یہ نہیں ہے کہ ووٹ لے کے تو پھر جو مرضی کریں سیاہ و سفید کریں, پھر بھی انہیں وہ جو ووٹ میں جو انہوں نے منشور پیش کیا گیا ہوتا ہے, جو انہوں نے وعدے کیے ہوتے ہیں, اور جو لوگوں کے ڈے ٹو ڈے مسائل اور حالات کا رخ جس طرح جا رہا ہوتا ہے, مثلا کوئی خدا نخواستہ سیلاب آ گیا, کسی نے کسی کو بچانے کی نہیں بلکہ لوٹ مار ہوتی رہی, یا کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا, وہاں کوئی پولیس نہیں پہنچی, کچھ نہیں ہوا, بڑا خدا نخواستہ کوئی ایکسیڈنٹ زلزلہ وغیرہ یا گاڑیوں کا ٹرین کا, اور وہاں کسی نے حفاظت نہیں کی بلکہ لوگ لوٹ کے زخمی اور مرے ہوئے لوگوں کو کا سارا کوئی لوٹ کے ان کے زیور کانوں سے اتار کے لے گئے, خدا نخواستہ ایسا کوئی واقعہ ہو جاتا ہے. تو یہ اس کے اوپر لوگوں کا حق ہے کہ جتنی نااہلی کوتاہی ہوئی ہے حکومت کی طرف سے اس کے متعلق اظہار خیال کریں. لوگ جو بھی سیاسی ہتھکنڈے استعمال ہوتے ہیں, غلط ہوتے ہیں, اپنے سیاسی مخالفین کو کچلنے کے لیے, ان کی آواز کو دبانے کے لیے, جیسے رجسٹر کیے جاتے ہیں, ایک جو عمران ریاض خان کو ریاض میر سے لے کے عمران ریاض تک کو مارا پیٹا گیا, بہت سینئر صحافی ہیں اور بہت ہی اچھا صحافی, میں سنتا رہا ہوں ان دونوں کو ہی, تو دونوں ہی بڑی صاف ستھری, کوئی کسی طرح کی کوئی اس میں الجھن والی بات یا کسی کی تذلیل کرنے والی بات نہیں ہے. میرے جو حقوق ہیں اس کے سلسلے میں کوئی پورے نہ کرے, میرا کچھ لے گیا ہے اور پھر واپس نہ کرے, میرے میں غصہ ہے, جذبہ ہے, میں تھوڑا سا ترش بھی ہو جاؤں تو وہ برداشت کی جاتی. حکومتیں آپ سمجھتے ہیں اس ملک کے حکمران جو ہیں پورے 22 کروڑ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے مسائل دکھ درد تکلیفیں, اس کا احساس دلانا لوگوں کا کام ہے, خاص کر صحافیوں کا کام ہے, اور ملک کو صحیح سمت میں لے جانے کی نشاندہی انہوں نے کرنی ہوتی ہے. اور حکومتیں پک اپ کرتی ہیں خیالات اور رائے عامہ کو, میڈیا کو پڑھ کے وہ پک کرتی ہیں, بہت کچھ لیتی بھی ہیں اچھی حکومتیں, اور دوسرے جو ہے ان کا دھیان صرف لوٹ مار پر اور ایسے کانٹریکٹ کرنے پہ ہوتا ہے جہاں سے لمبے کک بیگس مل جائیں اور دوسری لوٹ مار ہو سکے. اور اچھے جو ہیں وہ جو انہوں نے کوئی بیرو میٹر تو نہیں لگائے ہوئے, انٹیلیجنس کی رپورٹیں نہیں, انٹیلیجنس والے تو آپ جا کے لوگوں کو کہتے ہیں ہماری یہاں ڈیوٹی ہے جی,
اپنی اہمیت بنانے کے لیے, کچھ خود کمانے کے لیے, وہ تو الٹا جا کے بتاتے ہیں. ایسے محکمے ہیں اور انہوں نے کیا انٹیلیجنس دینی ہے. انٹیلیجنس تو یہ جو اوپن ہے, لاکھوں لوگوں کے سامنے ہے, اور لاکھوں لوگوں کو تک بات جو بھی اس میں لکھتا ہے اخبار میں, جو بھی خبر دیتا ہے, وہ لاکھوں لوگوں نے دیکھنی ہے, اور لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے واقعہ ہے. اگر 10 لاکھ کا کسی کا جلسہ ہے, اس کو 10,000 کوئی کہنا شروع کر دے تو اس کو لعنت بھیجیں گے لوگ, کیونکہ ہم تو خود موجود تھے, ہم نے دیکھا. آپ کہتے ہیں کہ میڈیا اب جو ہے وہ اتنا پھیل چکا ہے, اس میں آپ حقائق کو جو ہے وہ روک نہیں سکتے, غلط دبا نہیں سکتے. اچھا صاحب, یہ جو اتحادی حکومت ہے جب آئی, اس نے یہی کہا تھا کہ نہ وہ آزادی اظہار کو روکیں گے, نہ ہی وہ انتقامی سیاست کریں گے. یہ کیا آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ اتحادی حکومت, یہ جو 11 پارٹی, اور یہ جس کو کہا جاتا تھا کہ یہ تجربہ کار لوگ ہیں, بار بار حکومت میں آ چکے ہیں, یہ لوگ آنے سے پہلے یہ دعوے کر کے آئے کہ ہم آزادی اظہار کو بھی نہیں روکیں گے اور ہم انتقامی سیاست, لیکن یہ تو انتقامی سیاست مخالفین کے خلاف اسی طرح اسی پر گامزن. جیسے میں نے عرض کیا کہ میں عمران ریاض خان کے سنتا رہا, اس نے بتایا تھا اپنے, انہوں نے کہا کہ میرے خلاف جن شہروں میں بھی FIR درج ہوئی ہے, ان کی زبان ایک ہی, ان کو بھیج دی گئی ہے کہ یہ اس طرح کے کراؤ, کوئی پکڑ کے پولیس کسی بھی لوگوں سے کروا رہی ہے میرے خلاف. ٹھیک ہے, وہ بات ہی ایک بہت زیادہ کافی ہے حکومت کو بالکل جھوٹا ثابت کرنے کے لیے, اور اسے سچا ثابت کرنے کے لیے, بے لوث ثابت کرنے کے لیے, کہ سارے شہروں میں حکومت کی طرف سے بھجوائے گئے. وہ کہتے ہیں جی وہ لوگوں نے بھجوایا ہے اپنے جذبات کے تحت کہ یہ فوج کے خلاف ہے یا فلاں کے خلاف ہے, تو یہ لوگوں نے مقدمات کرائے ہیں, حکومت نے تو نہیں کرائے. تو وہ ان کی زبان ایک کیسی, ایک ایک لفظ ایک ایک. اس نے کہا کہ وہ ساری اب بدل لیا ہوگا شاید. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ کیا سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ جو چیزیں ہیں, جس سے جیسے انتقامی سیاست, اظہار کو دبانا, اس کے ساتھ ساتھ عوام کے مخالف فیصلے, یہ سب چیزیں جو ہیں ضمنی انتخاب میں جو کہ ہو رہا ہے اور جس کا بڑا چرچہ اور زور و شور ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے اثرات جو ہیں وہ ضمنی انتخاب پر پڑیں گے اور عوام جو ہے وہ موجودہ اتحادی حکومت کے خلاف پھر ووٹ دے گی؟ یہ تو ممکن نہیں ہے. لوگوں کے جو اتنی آسانی سے نہیں بدل جاتے, اور خوف و راز سے نہیں گھبراتے لوگ, اور پورا زور شور کر کے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہیں. عوام میں یہ شعور ہو چکا ہے پیدا, اور اس سے فرق نہیں پڑنے لگا, وہ جائیں گے. لیکن یہ جو اظہار خیال کے اوپر قدغن یا ان کی بات کو دبانا وغیرہ جو ہے, وہ کوئی اثر انداز نہیں ہوتا. اثر انداز ہوتی وہاں کی دھاندلی, وہاں کوئی ووٹ ہی نہ کسی کو ڈالنے دیا جائے, اور پہلے ہی مخالفوں کے یہ دیکھیں اب بگ ڈیٹا جو ہے, بگ ڈیٹا جو گوگل سے بکتا ہے, وہ آپ مختلف کانسٹیچوئنسیز کا پورا صاف دے سکتا ہے کہ کون کون آپ کے حق میں ہے, کون کون مخالف ہے. جی بالکل, ساری طرح کے مختلف لوگ جو ووٹرز ہیں ان کے متعلق کوائف دے سکتا ہے. اور اگر مزید چاہیں کہ بھی کس طرح ان کو رام کیا جاتا ہے, کس طرح خوف زدہ کیا جاتا ہے, کیا کمزوری ہیں, وہ بھی بتا دیں گے. پیسے لیں گے اس کے. ان کے 80,000 یا 60,000 کمپیوٹر, 3.5 ارب انسانوں کا دنیا میں, جن کے پاس بھی سیل فون ہے یا جن کے پاس لیپ ٹاپ ہے یا اس طرح کے گیجٹس ہیں, وہ ان کے ذریعے سے پڑا ہوا ساری ہماری بات ریکارڈ کر رہا ہے, گفتگو کر رہا ہے, ہر جگہ ہمیں ریکارڈ کر رہا ہے, بند پڑا ہوا بھی ریکارڈ کر رہا ہے بہت کچھ, اور اس کو پروسیس کر کے اپ ڈیٹ کر کے رکھتا ہے 3.5 ارب انسانوں. تو وہ جو لوگ چاہیں اس طرح کی چیزیں وہ خرید لیتے, جنہوں نے لوٹا ہوا ہے اربوں خربوں روپیہ ملک کا, طاقت تو ان کی اصل میں آپ بات کرتے ہیں, وہ بھی خرید لیتے ہیں, اور پھر اس میں اپنے مخالفوں کے ووٹ کہیں اور ان کا دور ایسی جگہ پہ ڈال دیتے ہیں کہ جہاں سے ان کو ملے ہی نہ وہ پولنگ اسٹیشن. اس طرح کی باتیں وہ دیکھ کے جب ریکارڈ سامنے ہوگا کہ ہمارے مخالف کون ہیں اور حکومت ہمارے پاس, وہ فٹافٹ چینج کر کے ان کے متنازع بنا دیں گے ان کے ووٹروں کو, وہ اس میں پھنسے. ڈاکٹر صاحب آپ کی یہ بات جو ہے وہ تحریک انصاف قیادت کی بات کو سپورٹ کرتی ہے کہ موجودہ حکومت جو ہے وہ ضمنی انتخاب میں دھاندلی کی جو ہے وہ منصوبہ بندی کر رہی ہے. میں تو نہیں کہہ سکتا اچھا کہ نہ ہی میں سمجھتا ہوں کہ مجھے جانبداری سے کام لینا چاہیے, بلکہ یہ وہ اس کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اس طرح کی چیزیں ہوں گی تو پھر فرق پڑے گا. وہ پھر عمران خان کہے کہ نہیں ہم جیتیں گے, پھر بھی نہیں جیتے گا. اور جتنے طاقتور اگر انہوں نے اپنے گلو بٹ ہر جگہ بٹھا دیے اس گورنمنٹ نے, یا پولیس کو استعمال کرنا شروع کیا,
یا کوئی گنڈا گردی. یہ دیکھیں ایک موقع پہ میں ڈاکٹر صاحب آپ کی یہ گفتگو سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا، لیکن کیونکہ آپ کو پتہ ہے پروگرام میں ایک چھوٹی سی بریک جو ہے وہ ہمیں اور عوام کے درمیان، ناظرین کے درمیان جو ہے وہ مخل بن جاتی ہے، لیکن یہ پروگرام میں یہ بریک بھی بڑی ضروری ہوتی ہے. ناظرین، بریک ایک چھوٹی کے بعد ہم آپ سے دوبارہ ملتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا.